السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے لوگ مرد جو ہیں جب اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس بھیج دیا۔ انہی میں عقبہ بن ابو معیط کی بیٹی کلثوم نے بھی اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر مدینہ آئیں۔ وہ حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی روح سے ان کو بھی واپس مکہ نہ لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اللہ نے عورتوں کے ضمن میں چھوٹ دے دی ہے۔ جب کلثوم کے بھائی ولید اور عمارہ لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلمہ کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ بہت سخی خاتون تھی، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی اور خود نہیں کرتی تھی بلکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ ناممکن تھا کہ حضرت سلمہ کے گھر سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ جائے۔ اگر کچھ ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا تو ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو وہ بھی دے دیتی تھی۔ نہایت دانشور خاتون تھی۔ حضرت سلمہ کے بارے میں ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سلمہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے 378 احادیث مروی ہیں۔ رضاعت و طلاق کے مسائل پر گہری نظر رکھتی تھی۔ عبداللہ بن عباس بعض شرعی احکام کے بارے میں آ کے حضرت سلمہ سے ہی پوچھتے تھے۔ فضل و کمال میں حضرت عائشہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ قرآن کی تلاوت نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھی اور آپ کی قرآن کی تلاوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اس کی مشابہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبروئی، علم، ذہانت، دانشوری اور اچھی رائے دینے کی نعمتوں سے بہت کچھ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ کے فتاویٰ سے ایک چھوٹا پورا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاویٰ بالعموم متفق علیہ تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سن 63 ہجری میں 84 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ حضرت سلمہ کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلا تو یہ سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت سلمہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اسی طریقے سے شوہر کو ایک اچھا مشورہ دینے والی عورت تھی، حکمت والی خاتون تھی، اور آپ میں صبر کتنا زیادہ تھا۔ آپ کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی قائم مقام دے گا۔ ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اب زندگی ختم ہو گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمارے لیے سوچ رہا ہوتا ہے جو وقتی طور پہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ناظرین، سلمہ کے اگر شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بہترین ساتھی مل گئے۔ تو ہمارے لیے بھی اس پہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اور بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ تمام صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود آپ نفلی عبادات بھی کرتے تھے، آپ جو ہیں اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور روزے بھی رکھتے تھے اور صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف کچھ نیکیوں پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کا ساتھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔